من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الأول بالأول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واقترأهم على مشیتہ اقتراء ثم سلک بهم طریق ارادتہ وبعثهم على سبيل محبة والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سیدنا و مولانا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الحق الجدید وطلعت الرشید وقرۃ الحمید بقیت اللہ فی الارض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم صلوات ایک مرتبہ اور سب مل کر صلوات بھیجیں دعائے صحت کی گزارش ہے ڈاکٹر محمد علی طباطبائی صاحب کی دختر علیل ہیں، دعا فرمائیں ان کے لیے، اور یہ میر مظفر علی علیل ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، اور جو مومنین علیل اور بیمار ہیں ان سب کے لیے ہم بارگاہ احدی میں بوسیلہ باب الحوائج دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور مومنین جو حاجتیں رکھتے ہیں رزق و روزگار کے سلسلے میں، اپنے ذاتی مسائل کے سلسلے میں، حاضرین مجلس بانیان مجلس سب کی توفیقات کے لیے اور ان کی مرادوں کے قبول ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے محمد وآلہ۔ عشرۂ اربعین کے سلسلے کی 5ویں تقریر آپ حضرات حسینیہ زہرا میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان سوانح حیات حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام۔ تذکرہ ہے اس ہستی کا جس کا دربار حسین کی موجودگی میں بھی الگ سجایا جاتا ہے۔ ذکر ہے
اس شخصیت کا کہ کربلا کے زمین پر جس کا روضہ حسین ابن علی کے روضے کے ساتھ جگمگا رہا ہے، جہاں شہر ہے وہیں دروازہ ہے، اور در بھی وہ کہ جو ایک طرف حوائج کا دروازہ ہے، دوسری طرف معرفت حسین کا دروازہ ہے۔ جو عباس کو نہ سمجھے وہ حسین کو کیا سمجھے گا؟ عباس کی معرفت حسین کی معرفت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب انسان اس کی معرفت حاصل نہ کرے کہ جس کی پناہ میں ہدایتیں ہیں، تو ہدایت کو کیوں کر جانے؟ دیکھیے، واجب نہ صحیح مگر مقدمہ واجب ہے۔ ایک گفتگو ہے کہ اگر کوئی یہ جانے کہ ذکر عباس کیوں ضروری ہے، ذکر عباس واجب نہ صحیح مقدمہ واجب ہے۔ مقدمہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں بذات ہی بے نفس ہی واجب نہیں ہوتی، لیکن کسی واجب کی وجہ سے واجب ہو جاتی۔ وضو آپ پر واجب نہیں ہے، ہر وقت وضو میں رہنا واجب نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز واجب ہے، وضو مقدمہ واجب ہے۔ مقدمہ واجب کا مطلب ہی ہے امام کی معرفت واجب، معرفت امام کے لیے معرفت عباس مقدمہ واجب۔ عباس کی معرفت حاصل کرنا مقدمہ واجب ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ تذکرہ ہوتا رہے۔ 1400 برس گزر گئے، 32 برس کی کل حیات ہے، ظاہری حیات 32 برس، روایتوں کے اختلاف کے ساتھ جائیے تو 36 سے آگے نہیں جاتی۔ تو 32 برس کی حیات میں فکر کے گوشے امٹتے چلے آ رہے ہیں اور ابھرتے چلے جا رہے ہیں، اور سمجھنے والے آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر عباس عقل و فہم و ادراک سے ماوراں ہیں۔ عظمت عباس فہم انسانی سے بالا تر ہے، اس لیے کہ عباس کی منزل اور عباس کے مقام کے لیے اگر ایک جملے میں بات کو سمیٹ دیا جائے تو صرف اتنا ہی ادراک بہت کافی ہے کہ عباس کہاں ہیں؟ حسین کے پہلو میں ہیں۔ تو اب خود یہ جانو کہ حسین کہاں ہیں، حسین کہاں ہے۔ اور کسی منزل پر میں نے ایک اشارہ کیا تھا، آج وہ جملہ عرض کر دوں کہ میرے معصوم سے کسی نے پوچھا، اور علماء اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ بعد کربلا حسین ابن علی کا جائے نشست کیا ہے؟ حسین ابن علی کہاں بیٹھتے ہیں کربلا کے بعد؟ دربار کہاں ہوتا ہے حسین کا؟ تو پوچھا گیا تو جواب یہی ملا، عرش الہی پر۔ دربار حسین عرش الہی پر ہے، اور وہاں سے وہ اپنے زائرین کو بھی دیکھتے ہیں اور عزاداروں کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو جہاں عرش پر حسین کا دربار ہے، عباس بھی تو وہیں ہے نا، عباس بھی تو وہیں ہے، یہ منزلت عباس ہے۔ اس لیے کل گفتگو عصمت کے مرحلے پر تھی۔ دیکھیے، عصمت عباس کی حقیقت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن سے انسان شریعت کی منزل پر صرف نظر کر کے نہیں گزر سکتا، یعنی کسی صورت ان سے اعتنا نہیں برت سکتا۔ ایک حکم ہے شریعت کا، اور حکم یہ ہے کہ معصوم کے حرم میں حالت نجاست میں داخل نہیں ہو سکتے، جیسے خانہ خدا میں حالت نجاست میں داخل نہیں ہو سکتے۔ معصوم کے نام کو حالت نجاست میں چھو نہیں سکتے، پاکیزگی چاہیے اس نام کو چھونے کی۔ یہ قرآن کے، اس لیے کہ قرآن کی بھی عظمت یہی ہے، جس طرح قرآن کی عبارت کو نہیں چھو سکتے، اس طرح معصوم کے نام کو نہیں چھو سکتے۔ معصوم کے حرم میں نہیں داخل ہو سکتے حالت نجاست میں، یہ معصومین کے لیے حکم ہے۔ اب کسی بھی حرم میں جاؤ، چاہے حرم حسین ہو، چاہے حرم علی ہو، چاہے حرم بقیع کا ہو، حالت نجاست میں داخل نہیں ہوتے، طہارت چاہیے۔
جو مسجد کے لیے چاہیے، جو خانہ خدا کے لیے چاہیے. تو اب یہاں شرعی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حرم ابوالفضل، تو جائیے اور علماء کے فتوے دیکھیے. سید سیستانی کا فتویٰ ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. ان سے پوچھا گیا کہ حرم ابوالفضل میں کیا انسان کے لیے وہی واجب ہے جو حرم حسین کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، حرم ابوالفضل میں وہی واجب ہے جو حسین کے حرم کے لیے ہے. یعنی آپ حرم ابوالفضل میں بغیر طہارت کے داخل نہیں ہو سکتے. آپ کا بغیر طہارت کے نہ آنا اور حالت نجاست میں داخلے کو روکا جانا عصمت عباس کی دلیل ہے کہ یہ حرم معصوم ہے، وہی عظمت ہے. یہ ہر ایک کو روک دیا گیا. اللہ اللہ، کیا کہنے اس ہستی کے. اس لیے کہ اس کی عصمت پر ایک طرف سیدہ کا یہ کہنا کل عرض کر رہا تھا اور یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے، مگر چونکہ میں مقام مصائب میں عرض کرتا رہا ہوں، آج مقام فضائل میں سنیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ذکر عباس میں مقام مصائب میں سنی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی شرح کی منزل پر مقام فضائل چاہیے. کہ سیدہ کی شہادت 11 ہجری، عباس کی ولادت 26 ہجری، تو 11 ہجری میں اور 26 ہجری میں فاصلہ ہے. اور اس فاصلے کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کی ظاہری حیات میں عباس دنیا میں نہیں آئے ہیں. جب عباس دنیا میں نہیں آئے ہیں تو وہ کون سا موقع تھا کہ جب فاطمہ نے کہا عباس میرا بیٹا؟ وہ کون سا موقع تھا کہ جب فاطمہ نے کہا عباس میرا بیٹا؟ تو وہ موقع کیا ہے؟ ختمی مرتبت، توجہ، ختمی مرتبت نے سوال کیا. میں مصائب میں پڑھتا تھا، آج فضائل میں پڑھ رہا ہوں، اور کل کی تقریر سے مسلسل ہو گیا. کل ایک گوشہ فکر عرض کیا تھا. ختمی مرتبت نے سوال کیا، اے فاطمہ، جب میدان حشر میں دربار عدالت الہی سجایا جائے گا اور اس وقت مسند مقام محمود پر میں آؤں گا اور منبر نور کے نصب کیے جائیں گے اور تم مسند شفاعت پر آؤ گی، تو بیٹا شفاعت کے لیے کیا لاؤ گی؟ شفاعت کے لیے کیا لاؤ گی؟ سوال کس سے ہے؟ زہرا سے. سوال کرنے والا کون ہے؟ شافع محشر، جو خود محشر کا شافع ہے. وہ بیٹی سے کہہ رہا کہ شفاعت کے لیے کیا لاؤ گی؟ تو بیٹی کو جواب میں کہنا چاہیے، بابا میرے گھر میں شفاعت کے اسباب کی کوئی کمی ہے؟ توجہ کیجئے گا. اب میری مجبوری ہے کہ مجھے اس پہ ذرا سا حضرات زحمت کر لیجئے، تھوڑا سا آگے تشریف لائیے لوگ. ابھی کا بیٹا، دیکھیے ایک لفظ ہے اور کاش کہ میں اس لفظ کی حقیقت اس وقت پہنچا سکوں. بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. ایک ایسی منزل ہے، کا بیٹا شفاعت کے لیے کیا لاؤ گی؟ سیدہ کو کہنا چاہیے، بابا گھر بھرا ہوا ہے، میرے گھر میں شفاعت کرنے والوں کی کمی ہے. علی جیسا شفاعت کرنے والا، حسن و حسین جیسے شفاعت کرنے والے، 12ویں تک سب شافع، ایک سے ایک بڑھ کر شافع شفاعت کرنے والے. لیکن سیدہ نے فقط ایک جملہ کہا، کسی کا ذکر نہیں کیا اس منزل پر. جس کے وہ زہرا جس کے 11 بیٹے معصوم ہونے والے امام، جس کا شوہر ولی خدا، جس کا باپ ختم المرسلین، وہ سیدہ جو خود مالک تطہیر، وہ فاطمہ چاہتی تو کچھ بھی کہہ دیتی کہ میں مقام شفاعت میں یہ رکھ دوں گی. نہیں، عجیب بات کہی. اب چونکہ فقرہ ہے، مصائب کا ہے، مگر فضائل میں عرض کر رہا ہوں. کفانا لشفاعت یدان المخطوطان لولدی العباس. بابا میں مقام شفاعت پر، اسباب شفاعت میں اپنے بیٹے عباس کے بازو پیش کروں گی. اب یہاں جو فقرہ ہے، فقرہ وہ بات پہنچ گئی آپ تک کہ کب کہا. اب وہ فقرہ عرض کر دوں. کفانا، بابا ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے. اب جملہ کہنے کی اجازت ہے. مقام شفاعت پر رسول پوچھے زہرا کیا لاؤ گی؟ زہرا کہے بازو عباس کافی ہیں.
تو مجھے اجازت ہے میں کچھ کہوں. قرآن قلب نبی پہ آیا, امت کے لیے قرآن کافی ہو گیا, زہرا کے لیے عباس کافی. سیدہ کے لیے عباس کافی, کسی کا ذکر نہیں کیا. عباس تو یہ وہ منزل ہے کہ شافع, بازو شافع ہیں, کل کے کل نہیں, جس کے بازوؤں میں طاقت شفاعت موجود ہے. اب موقع نہیں, ابھی میں اس منزل تک نہیں آیا, مگر جملہ کہہ دوں, جس کے بازو میں طاقت شفاعت موجود ہے. یہ بازو وہ ہے جس کی حد آخر, جس کی حد اوج اس کا پنجہ ہے. یہی پنجہ تو ہے جس کی ہیبت آج تک ہے, جو علم بنا ہوا ہے, جو کائنات پہ چھایا ہوا ہے. تو اسے اپنے امام باڑوں کا علم نہ سمجھنا, یہ نشان شفاعت ہے. یہ نشان شفاعت ہے, یہ نشان شفاعت ہے. اور اب ایک منزل اور بھی ہے, اگر یہاں تک آ گیا تو ایک جملہ اور کہہ دوں. نشان شفاعت ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ روز حشر شفاعت اس کا ذمہ ہے. روز حشر شفاعت اس کا ذمہ ہے. تو اب کہاں جاؤں, کون سی منزل پر جاؤں؟ وقت کا امام تو پردے میں ہے, کس ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے نفس کو بیچوں؟ کس ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے نفس کو بیچوں کہ شفاعت خرید لوں؟ تو کیا کہنے ابو الفضل عباس کے کہ آج تک پنجہ موجود ہے, ہاتھ رکھتے جاؤ, بیعت کرتے جاؤ. یہ نہ کہنا پلٹ کر کے یہ وہ علم تو نہیں, یہ وہ ہاتھ تو نہیں. اسلام میں نسبتوں کے سوا اور ہے کیا؟ اگر کہو گے تو پھر میرا جواب بھی سن لو. اگر کوئی کہے یہ وہ ہاتھ تو نہیں, تو خدا کی قسم بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو کعبہ ابراہیم نے بنایا تھا یہ پتھر وہ نہیں. شعر یاد آ گیا, پہلے شعر سن لیجئے, اور عجیب منزل پہ یاد آ گیا. دیکھو کل کہہ رہا تھا عباس ہدایتوں کی پناہ گاہ ہے,
عباس حفاظت کرنے والا، جس نے امامتوں کی حفاظت کی، جس نے ہدایتوں کی حفاظت کی، جس نے رسالتوں کی حفاظت کی. یہ رسم ازاں نہیں ہے، یہ رسم ازاں نہیں ہے، یہ ممبر پہ دو علم، یہ رسم تعزیہ داری نہیں ہے، یہ رکن مجلس نہیں ہے. مجلس شیخ کی حفاظت کے لیے ممبر پر، مجلس شیخ کی حفاظت کے لیے ممبر پر دو علم نصب ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح. دو علم نصب ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح. لو تو مجھے بھی استفادے کے لیے نکتہ مل گیا. معلوم یہ ہوا شاہ کا محافظ بھی عباس تھا، مجلس شاہ کا محافظ بھی عباس ہے. تو اب میں مجلس کی فکر کر کے کیا کروں؟ جو حملہ کرے گا اس سے عباس نپٹیں گے. موقع نہیں ہے، میں تسلسل تقریر میں تھا، اچانک بات یاد آ گئی اور کسی ارادے سے نہیں آیا. میں اپنے ممدوح کا ذکر کر رہا تھا. چونکہ دعا بھی مجھے کرانا ہے، اس لیے کل پرسوں امام بارگاہ جامع سبتین کراچی میں جو اشرہ جاری تھا، علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب اس اشرے سے خطاب کر رہے تھے. دوران مجلس کچھ عزاداری کے دشمنوں اور شرپسندوں نے حملہ کیا، ممبر، علم، پھریرے، پنجے کی توہین کی. علامہ صاحب بھی علیل ہیں، مجلسیں فی الحال منسوخ کر دی گئی ہیں. بہرحال ہم اس کے سلسلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سنگین قدم ہے اور عزاداران امام مظلوم دنیا کے جس جس گوشے میں ہیں انہیں ہر مقام پر آگاہ ہونا ضروری ہے کہ مجلس کی طرف کون سے ہاتھ بڑھ رہے ہیں. بہرحال ہم دعا گو ہیں ان کی صحت کے لیے کہ پروردگار عالم انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. دو علم نصب ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح. یہ مجلس شاہ کی حفاظت ہے تو ضمانت تو عباس کے پاس ہے. زائر کی حفاظت عباس کریں، عزادار کی حفاظت عباس کریں، مجلس کی حفاظت عباس کریں، عزاداری کی حفاظت عباس کریں. کتنی حفاظتیں اپنے ذمے لے رکھی ہیں. اور اب مقام مصائب سے ایک جملہ اٹھا رہا ہوں اور مقام فضائل میں کہہ رہا ہوں. لوگ ہاتھ رکھتے ہوئے اتنے کام نہیں کرتے جتنے کام عباس نے ہاتھ کٹا کے کیے ہیں. دستگیر ہو تو ایسا ہو، امداد کرنے والا ہو تو ایسا ہو، نصرت کرنے والا ہو تو ایسا ہو. کیا کہنے، تبھی تو امامت کو ناز ہے، تبھی تو امامت کو ناز ہے. اور صرف امامت کو ناز نہیں ہے، سیدہ کہہ جائیں کہ میرا بیٹا ہے. وہ ہاتھ آج، یہی ہاتھ بتا دے رستہ کدھر ہے، حق کدھر جا رہا ہے. اور گزشتہ عشرے میں ایک جملہ کہا تھا کہ علم ہی تو بتائے کہ پلٹ کے کدھر آنا ہے، پلٹ کے کدھر آنا ہے. کھوئی ہوئی منزل کہاں ہے، علم سے پہچان لو. یہ عباس کا تحفہ ہے. اور کبھی عرض کریں گے، اب گفتگو اس منزل تک آ گئی تو دو چار جملے سن لیجئے کہ خدا کی قسم قرآن مجید نے بعض نبیوں کا ذکر بڑے عجیب انداز میں کیا ہے، جن میں سے ایک حضرت نوح بھی ہیں. اور حضرت نوح وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی یادگاروں میں ایک یادگار ان کا سفینہ ہے. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ یہ سفینہ ہماری آیت ہے، ہماری آیت ہے، ہماری نشانی ہے، اور ہم نے اس سفینے کو نشانی قرار دیا. اچھا، نوح تو چلے گئے، ذکر سفینہ رہ گیا، سفینے کا تذکرہ رہ گیا.
نوح چلے گئے, آج سفینہ بھی کہیں نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ تمام تر روایتیں یہ کہتی ہیں کہ سفینے کے ٹکڑے لکڑیاں ملی ہیں, اور حضرت نوح کا سفینہ جو نشانی بنایا گیا ہے, جس کو آیت قرار دیا گیا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی محنت سے بنا تھا. اکیلے نبی نے بنایا تھا, اور اس سفینے کو سفینہ نجات قرار دیا, یعنی وہ نجات دینے والا. اتنا اہم ہو گیا کہ پیغمبر نے اس سفینے سے مثال دے دی, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح ومن رکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فغرق. جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی, جس نے منہ پھیر لیا وہ غرق ہو گیا. نوح کے زمانے میں بھی بات یہی تھی کہ نوح کہتے تھے جو سفینے میں آ جائے گا وہی بچے گا, جو سفینے میں آ جائے گا وہی بچے گا. بنا تو تھا اور بڑے اہتمام سے بنا تھا, کئی 100 برس میں تیار ہوا تھا, اور اکیلے نوح نے بڑی محنت سے بنایا تھا. امت نے ساتھ نہیں دیا, لوگوں نے مذاق اڑایا. جو لوگ ایمان لائے تھے بس وہ جس قدر بھی حضرت نوح کے ساتھ تعاون کر سکے, لیکن قرآن مجید نے نگا وسنا الفلک بآیوننا, یہ آیت پچھلے اشرے میں پڑھ چکا. سفینہ بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی قرآن نے ایک بات واضح کر دی کہ آیت ہماری ہے, بنائیں گے نوح, اور بنے گی ہماری آنکھوں کے سامنے. ارے آیت ہے نازل کی جاتی ہے کہ بنائی جاتی ہے؟ تیری آیت نازل ہوتی ہے کہ بنائی جاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں, بنائیں گے نوح, ہے ہماری آیت اور بنے گی ہماری آنکھوں کے سامنے, اور پھر ہم اسے نجات کا سبب قرار دیں گے. جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا. اور جتنے اہتمام سے اس پہ محنت کی گئی ہے, حضرت نوح نے اس کو تیار کیا ہے, تو ایک معصوم کے ہاتھ سے تیار ہوا اس لیے نجات کا سبب بنانا. ایک نبی خدا, حجت خدا, اولو العزم پیغمبر کے ہاتھ سے تیار ہوا اس لیے نجات کا سبب بنانا. اور وہ سفینہ نجات کے اب جو اس کے باہر ہے وہ ہلاک ہو گیا, اور جو اس میں سوار ہو گیا, جو اس کے حصار میں آ گیا, اس نے نجات پائی. ایک معصوم کے ہاتھ سے تیار ہوا تو قانون قدرت سمجھ میں آیا. آیت اللہ کی ہوگی, بنائے گا معصوم, بنے گی نگاہوں کے سامنے, بعد میں نجات کا سبب بن جائے گی. جو کہنا تھا وہ تو کہہ چکا, جہاں پہ رکی ہے تقریر وہیں سے مسلسل ہو گیا. آیت خدا کی, بنائے گا معصوم, بنے گی خدا کی نگاہوں کے سامنے, بعد میں نجات کا سبب قرار پائے گی. تو بھائی اگر یہ قانون ہے تو میں کیسے بھول جاؤں کہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے علم سجایا تھا. کچھ کہہ رہا ہوں, حسین نے اپنے ہاتھوں سے علم سجا کر عباس کو دیا. رات کو شب عاشور علم تیار کیا ہے, 2 ہی ہاتھ لگے ہیں, یا حسین کے یا زینب کے, تیسرا کوئی ہاتھ علم کی تیاری میں نہیں ہے. اور علم بھی ایسا کہ معصوم تیار کرے, تو اگر معصوم سفینہ بنائے وہ خدا کی آیت ہو جائے, معصوم علم سجائے وہ آیت نہ ہو. اور یہ علم بھی وہ ہے جو ایک معصوم نے نہیں سجایا, پہلے علی کے لیے رسول نے سجایا تھا, عباس کے لیے حسین نے. علی کے لیے رسول نے سجایا, عباس کے لیے حسین نے. اور قیامت ہو گئی کہ پیغمبر نے سجایا تو رات کو کہا, حدیث تو بہت سنی ہے, پیغمبر نے سجایا تو رات کو کہا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, تب تک نہ پلٹے گا جب تک کہ خدا اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے. ایک ہاتھ کا ذکر نہیں کیا, علمدار کے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا. میں مسلسل ہو رہا ہوں, ایک ہاتھ کا ذکر نہیں ہے, علمدار کے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے. اور اب ذرا میرے ساتھ گننا, تو کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. نہیں, ابھی تو بات پہنچی نہیں. جنگ احد قیامت کی جنگ ہے, اور ایسے میں ایک مرتبہ علی کے ہاتھ میں علم ہے. اب کیا کروں, بعض مرحلے ایسے ہیں جو تاریخ میں پڑھے نہیں جاتے.
لیکن اس لیے کہ اس میں احتیاط نہیں کر پاتا پڑھنے والا، اور وہ موقع ہے تاریخ میں، مگر اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ اس کو بیان کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علی کے ہاتھ میں علم ہے، اور ایسے میں جیسے ہی علی کے لڑ بھی رہے ہیں، علی ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، اور پیغمبر کا طواف کرتے جا رہے ہیں، ابھی پیغمبر کے قریب ہیں۔ ابو دجانہ ایک ہیں جو بالکل قریب میں ہے اور لڑ رہے ہیں ساتھ، اور کوئی نہیں ہے۔ وار جو ہوا تو علی کے ہاتھ سے علم چھوٹا، بس اتنا کافی ہے، چھوٹا، گرا نہیں۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، اس میں ایک مشیت تھی۔ جیسے ہی علم چھوٹا ابو دجانہ آگے بڑھے۔ ابو دجانہ نے، لمحے کے اندر کی بات ہے جس کو میں بیان کرنے میں دیر لگا رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی تیزی سے یہ کام ہوا ہے کہ اتنی تیزی سے بیان نہیں ہو سکتا۔ علی کے ہاتھ سے علم چھوٹا، ابو دجانہ آگے بڑھے کہ علم کو پکڑ لے۔ پیغمبر کی نظر پڑ گئی، پیغمبر نے کہا ابو دجانہ ہٹ جاؤ، ابو دجانہ ہٹ جاؤ، علم کو ہاتھ نہ لگانا۔ ابو دجانہ ہٹ جاؤ، علم کو ہاتھ نہ لگانا۔ ابو دجانہ کو حیرت ہوئی، پیغمبر نے ابو دجانہ کے چہرے پہ حیرت دیکھی تو اس حیرت کا فوراً جواب دیا، کہا ابو دجانہ یہ علم ہے، غیر اہل کے ہاتھ میں جانے سے بہتر ہے کہ گر جائے۔ غیر اہل کے ہاتھ میں جانے سے بہتر ہے کہ گر جائے۔ اگرچہ گرا نہیں تھا، علی کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، اور چھوٹنے میں حکمت یہ تھی کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ علم ہے کیا۔ تو اب جو چھوٹا، ابو دجانہ آگے بڑھے، پیغمبر نے انہیں ہٹایا، علی جھکے گھوڑے پر سے علم کو پھر پکڑ لیا اور بلند کر دیا، تو گر تو نہیں سکا، ٹھنڈا نہیں ہوا، مگر اتنی دیر میں یہ معلوم ہو گیا کہ رسول کو پسند نہیں ہے کہ غیر رجل کے ہاتھ میں چلا جائے۔ غیر رجل کے ہاتھ میں چلا جائے، پیغمبر کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے کبھی اگر اس پہ بات کر سکے تو کریں گے، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد، کہ قرآن مجید نے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا انسانوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ وہی ایک رجل پہ ہوئی ہے؟ کیا انسانوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ وہی ایک رجل پہ ہوئی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن رجل پہ اترا ہے۔ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ کفار آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس سے تو بہتر تھا، اور قرآن نے نقل بھی کر دیا، اس سے تو بہتر تھا کہ کسی ملک کو کتاب دے کے بھیج دیا جاتا۔ اللہ نے جواب دیا، یعنی رسول کو کتاب نہ دی جاتی، ہم جیسے بشر کو دی گئی ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ رجل ہے، تم جیسا بشر نہیں ہے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، یہ رجل ہے، تم جیسا نہیں ہے۔ اور کہنے لگے ہم جیسے کو دی گئی ہے تو بہتر تھا کسی فرشتے کو دے دی جاتی۔ قرآن نے پھر جواب دیا، لو جعلناہ ملکن لجعلناہ رجلا، اگر ہم فرشتے کو بھی نبوت دیتے تو رجل پہلے بناتے اسے۔ اگر ہم فرشتے کو نبوت دیتے تو پہلے رجل بناتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رجل ہونا اللہ کیا ایک منصب ہے، کتاب دے گا رجل کو، فرشتہ بھی نبی بنایا جائے تو پہلے رجل ہوگا، پیغمبر کہیں علم ملے گا رجل کو۔ کیا کہنے اس رجل ہونے کی منزلت کہ اب علم جہاں بھی جائے گا رجل کو جائے گا، علم جہاں بھی جائے گا رجل کو جائے گا۔ لوگ سمجھے نہیں کہ خیبر میں پیغمبر نے کہا کیا۔ پیغمبر اب میرے ساتھ گنیے گا، پیغمبر نے کہا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، تب تک نہ پلٹے گا جب تک اللہ دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے۔ کتنی صفتیں پیغمبر نے گنوائی؟ 5۔ رجل ہونا ضروری، کرار ہونا ضروری، غیر فرار ہونا ضروری،
آدمی اللہ اور اس کے رسول کا محب ہو، اللہ اور اس کا رسول اس کا محب ہو، جب تک نہ پلٹے، جب تک کہ فتح نہ مل جائے، فاتح ہو کر واپس آئے. یہ 5 علامتیں نہیں گنوائی ہیں. اب سمجھ میں آیا کربلا میں پنجہ ہو نہ ہو. ہم نے خیبر کی روایت پڑھنے کے بعد علم پہ پنجہ اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ بتاتے رہے جس میں یہ 5 علامتیں نہ ہو اسے علم نہیں ملتا. ارادہ نہیں تھا کہ آج علم پہ تقریر کروں، لیکن مڑ گئی تو میں نے کہا آج ہی صحیح، آج ہی صحیح. اس لیے پہلا علم جنت سے آیا تھا. روح ارض کا پہلا علم جنت سے آیا تھا. وہ جنگ جو حضرت آدم کے زمانے میں ہوئی تھی، حضرت شیس، پہلی جنگ حضرت شیس کی ہے، ان کے لیے وہ علمدار بنائے گئے تھے، جنت سے بنا کے بھیجا گیا. اب جنت سے، جنت کا علم ہے، جنت کا علم ہے، اس کا معنی یہ کہ یہاں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اب اور کیسے کہوں، اب جو کہنا تھا کہہ دیا، جس کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا کہ علم پہ کسی کا دعویٰ نہیں ہو. جب علی کو مل گیا تو بہت سو نے دعویٰ کیا. اللہ نے پہلے ہی دن دوسرا موقع، حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب جنگ ہوئی تو حضرت لوط پیغمبر علمدار ہوئے، وہ علم بھی جبریل لائے. تیسرا موقع، آج گفتگو یہاں سے شروع ہوگی تو کل شاید مسلسل ہو جائے، حضرت طالوت. قال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ایک تابوت لاؤ اور اس تابوت میں جو ہے وہ تسکین ہے، اس میں تبرکات انبیاء تھے، اور ایسے موقع پر مسئلہ یہ تھا کہ لڑنے کے لیے حق والے نکلے تھے. نبی کا نام تھا ارمیہ، اور جس بادشاہ کے ساتھ نکلے ان بادشاہ کا نام ہے حضرت طالوت پیغمبر. اور انہی کی شان میں یہ آیت آئی ہے ان اللہ اصطفاہ، جس کو میں نے سرنامہ بیان میں پڑھا، ان کے ذکر میں آئی ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ہم نے طالوت کو تم پر مصطفیٰ کیا اور اسے علم اور جسم میں، شجاعت میں اور علم میں کی بنیاد پر مصطفیٰ کیا. یعنی 2 صفتیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ ظاہر آیت کی تفسیر یہی ہے کہ یہ آیت حضرت طالوت کے لیے آئی ہے، مگر حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور تفسیر موجود ہے، اور جو بہت گہری نظر سے تفاسیر کا مطالعہ کریں گے وہ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ جب ارمیہ نبی سے پوچھا گیا کہ اب حق کا لشکر کس بادشاہ کے ساتھ چلے گا، کون لے کے چلے گا، کہا طالوت چلیں گے، آگے آگے تابوت سکینہ چلے گا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ علمدار کون ہوگا. فوج تیار ہے، بادشاہ موجود ہے، نبی ساتھ ہے، علمدار کون ہوگا؟ علمدار کی ضرورت ہے. یہ تاریخ نبوت کا تیسرا موقع ہے جہاں علم آیا ہے. کذاب علمدار وہ ہوگا کہ حضرت ارمیہ پہ وحی ہوئی کہ یہ تابوت کھولو، اس تابوت میں سے موسیٰ کی زرہ نکالو، موسیٰ کی زرہ، اور دیکھو بہادر نوجوانوں میں جس کے بدن پر پوری آ جائے وہ علمدار ہوگا. اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے بڑی عمر میں وفات پائی ہے، 100 کے قریب کی عمر پائی حضرت موسیٰ نے، 60 سے تو اوپر ہی کے تھے، ظاہر قوی الجثہ تھے، بلند قامت تھے. اب زرہ نکالی گئی اور ایسوں ہی کو دیکھا گیا تو کسی کے پوری نہ آئی، کسی کے پوری نہ آئی. تو حضرت ارمیہ سے کہا گیا کسی کے پوری نہ آئے گی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایک ایسا ہے کہ جس کے یہ زرہ آ جائے گی. کہ اسے تلاش کرو. کا کون ہے؟ کہا کہ ایک شخص ہے ایشیا، اس کو اللہ نے 11 بیٹے دیے ہیں، اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد ہے. داؤد کی عمر اس وقت 11 سال ہے، 11 سال، کل 11 برس. جب داؤد کو وہ زرہ پہنائی گئی تو پوری آ گئی. موسیٰ جیسے قوی الجثہ کی زرہ 11 برس کے داؤد کو پوری آ گئی. تو حضرت ارمیہ نے کہا یہی علمدار ہے، یہی علمدار ہے. یعنی معصوم کا لباس جس کے بدن پہ پورا آ جائے وہ علمدار ہے.
وہ علمدار ہے، اور وہ پھر صرف علمدار نہیں ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ معصوم بھی ہے. اور 11 برس کی عمروں کے تفاوت کے باوجود، سن و سال کے فرق کے باوجود زرا پوری آئی، اور کوئی بات نہ ہوئی کہ زرا چھوٹی یا بڑی ہو جاتی. قانون طے ہوا تاریخ نبوت میں، اور وہ قانون یہ طے ہوا کہ معصوم کا لباس خود علامت ہے وارث کے بتانے کے لیے. تو اب میں کیا کروں اگر صفین کی بھڑکتی ہوئی آگ میں علی 11 برس کے بیٹے کو بلائے اور اپنا لباس پہنا دے، تو علی اس وقت 62 برس کے، 60 برس کے، علی کا لباس 11 برس کے عباس کے پورا آیا، نہ چھوٹا نہ بڑا. ایک طرف علمداری کی دلیل ہوا، دوسری طرف عصمت عباس کی. دیکھیے دلیل عصمت عباس ہو گیا یہ لباس، اس لیے کہ علی نے اپنا لباس پہنایا. تو کسی منزل پر اسی اشارہ کیا تھا، آج پورا واقعہ تفصیل سے پڑھ دیا. اسی ممبر سے کہا تھا کہ رسول کا لباس عصمت علی اکبر کی دلیل، علی کا لباس عصمت عباس کی دلیل. اور ایسی دلیل ہے کہ صرف عصمت کی نہیں بلکہ علمدار کون ہے؟ تو اب قیامت تک علمدار عباس ہی ہیں. تو علم بھی ایسا، یہ مجلسوں میں آ گیا، مذہب کا نشان بن گیا. مذہب کا نشان نہیں ہے یہ، جھنڈا ہو یا نشان ہو، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس نشان نہ ہو. نشان مختلف ہوتے ہیں مگر نشان ہوتے ضرور ہیں. جو بے نشان ہوتے ہیں ان کا کوئی نشان نہیں ہوتا. جو بے نشان ہوتے ہیں ان کا کوئی نشان نہیں ہوتا. قوموں کے پاس کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کا نشان نہ ہو. لیکن عجیب بات ہے، میں نے جب دنیا کے پرچموں کی تاریخ کو دیکھا تو ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کا نشان سوگ میں سرنگوں نہ ہوتا ہو. والی مر گیا، حاکم گزر گیا، 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن 40 دن سوگ میں پرچم سرنگوں ہو گیا. ایک یونین جیک ہے جو نہیں ہوتا مگر وہ بھی ہو گیا تھا. جن کو تاریخ نہیں معلوم تو وہ ایک الگ تاریخ ہے. لیکن دنیا کی ہر قوم کا پرچم سوگ میں سرنگوں ہوتا. بڑی عجیب بات ہے، دنیا کی ہر قوم کا پرچم سوگ میں سرنگوں ہوتا ہے. عباس کا علم سوگ میں بلند ہوتا ہے. نہیں، اب آگے کی بات سنیے. دنیا کی ہر قوم کا پرچم اس قوم کی سوگ میں سرنگوں ہو مگر ہوتا تو ہے، سرنگوں تو ہوتا ہے، جھکتا تو ہے. کسی بھی پرچم پہ یہ وقت تو آتا ہے کہ جھکائی دینی پڑتی ہے. یہ عباس کا علم ہے. جب توجہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب سے بلند ہوا ہے آج تک بلکہ قیامت تک کبھی جھکا نہیں سوا حسین کی زری کے سامنے. اب چونکہ موضوع ہے اس لیے یہ بھی عرض کر دیں، عزاداری کی تاریخ کبھی ذکر کی تو اس میں الگ تذکرہ ہو جائے گا. ہندوستان کے بہت سارے احباب تشریف فرمائے. پیپل کا درخت ہندوؤں میں بہت مذہبی درخت ہے، اس کی ایک مذہبی اہمیت ہے. قیامت گزر جائے کاٹا نہیں جاتا.
شاخیں اس کی کاٹتے نہیں ہیں، اچھا شگن نہیں ہے، لیکن اگر عباس کا علم گزر رہا ہو تو ہندوستان کی تاریخ عزاداری میں واقعات موجود ہیں، اگر عباس کا علم گزر رہا ہو تو اب علم کو جھکائی نہیں دی جائے گی، پیپل کے درخت کی شاخیں کاٹ دی جائیں گی۔ معلوم یہ ہوا کسی کا مذہب عباس کے راستے میں نہیں آتا۔ کسی کا مذہب عباس کی راہ میں نہیں آ سکتا۔ کیا کہنے اس علم کے کہ جب سے سربلند ہوا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ہیں، میں اپنے ملک کا جھنڈا لے کر آپ کے ملک میں آ جاؤں؟ آپ اچھا نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، لاکھ ہندوستان میں صحیح میرے ملک میں آئیے اپنے ملک کا جھنڈا لے کر، اور میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑوں جھنڈا اٹھا کر۔ آپ کو پکڑے نہ پکڑے مجھے ضرور پکڑ لیں گے۔ یہ کیا بھائی، اپنے ملک کا جھنڈا اٹھاؤ، دوسروں کے ملک کا جھنڈا کیوں اٹھا رہے ہو؟ اچھا جھنڈوں کی سرحدیں ہوتی ہیں؟ اچھا پرچموں کی سرحد ہوتی ہے؟ خدا کی قسم سرحد پرچم کی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک حاکم ہوتا ہے، جہاں تک حاکم کی حکومت جاتی ہے وہاں تک پرچم کی سرحد جاتی۔ عباس کے پرچم کی کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی قانون عباس کے علم کو روک نہیں سکتا۔ یہ عباس کا علم جا کے بتاتا ہے حسین کی حکومت کہاں کہاں۔ کیا کہنے اس علم کے، کیا کہنے۔ ایک 1400 برس کی تاریخ ہے عباس کے علم کو سفر کرتے ہوئے۔ دنیا کے کسی نشان نے اتنی بڑی تاریخ کا سفر طے نہیں کیا۔ گھروں میں ہے، امام بارگاہوں میں ہے، عزا خانوں میں ہے، کہیں نہ ہو دلوں میں ہے، دلوں میں دلوں میں ہے۔ اور یہ میں نے یوں ہی نہیں کہا، امام صادق سے کسی نے پوچھا صلوات اللہ وسلم، امام سے کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ قلب مومن میں حرارت کیوں ہے؟ تقریر ختم ہوئی، قلب مومن میں حرارت کیوں ہے؟ کہا قلب مومن میں قبر حسین ہے۔ امام نے کہا ہے قلب مومن میں قبر حسین ہے۔ تو جب حسین کی قبر، عرض کروں گا جب اربعین آئے گا، جب حسین کی قبر قلب مومن میں ہے تو پھر عباس کا علم بھی قلب مومن میں ہے۔ عزیزو یقیناً یہ شام کے دن ہیں تاریخیں، مگر چونکہ ذکر عباس ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مصائب میں بھی اسی ذکر کو برقرار رکھوں۔ دیکھیے یہ وہ علم ہے جو تنہا نہیں ہے، اس پہ ایک مشق بھی بندھی ہوئی ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ اس پر ایک مشق بھی بندھی ہوئی ہے، جہاں چچا ہے وہیں بھتیجی ہے۔ عباس کے ساتھ سکینہ کی یاد، اس لیے کہ سکینہ کو محبت بہت تھی، عباس سے محبت بہت تھی، اور عباس بھی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک وہی مرحلہ تھا کہ جب خیمے میں آئے تو بیٹا پیاسی ہو؟ کہاں چچا، بہت پیاسے ہیں۔
کہا اچھا بیٹا مشکیزہ لے آؤ. اس مقام پہ انیس نے عجیب بیت کہی, سوکھے ہوئے ہونٹوں کو نہ دکھلاؤ سکینہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. سوکھے ہوئے ہونٹوں کو نہ دکھلاؤ سکینہ, ہووے جو کوئی مشک تو لے آؤ سکینہ. بچی گئی اور دوڑ کے مشکیزہ سلائی, سب سمجھے کہ مرنے کو چلا شہ کا فدائی. روتی ہوئی زینب جو قریب بھائی کے آئی, شہ نے کہا ہوتی ہے برادر سے جدائی. مرنے کو یہ جاتے ہیں جو گودی کے پلے ہیں, پانی کے بہانے سے یہ کوثر کو چلے ہیں. یہ سن کے سکینہ نے کہا واہ چچا جان, اس عزم سے میں اب ہوئی آگاہ چچا جان. رکھ دیجئے یہی مشق کو للہ چچا جان. ہاتھوں سے چلے تھے میرے تم آہ چچا جان. گو پیاس سے اب صبر کا یارہ نہیں مجھ کو, روئے میرے بابا یہ گوارا نہیں مجھ کو. روئے میرے بابا یہ گوارا نہیں مجھ کو, پہلے شہ ابرار کو سمجھاؤ تو جاؤ, پھر چاند سی صورت مجھے دکھلاؤ تو جاؤ. مانوں گی نہ میں نہر سے جلد آؤ تو جاؤ. تنہا میرے بابا ہیں کوئی پاس نہیں ہے, کھو دوں میں تمہیں ایسی مجھے پیاس نہیں ہے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. چچا اور بھتیجی کا ذکر سن لیا نا آپ نے. محکمہ آب رسانی, پانی کا انتظام مدینے میں بھی عباس کے پاس تھا, کربلا میں بھی عباس کے پاس تھا. جب قافلہ رہا ہو کر واپس مدینے پہنچا تو روایتیں یہ ہے کہ یہ دستور تھا کہ جب عید کا دن آتا تھا تو جناب زینب سب سے پہلے جناب ام البنین کے گھر آتی تھی. بعد کربلا رہا ہونے کے بعد جب عید کا دن آیا تو جناب زینب نے سر پہ چادر ڈالی اور سب سے پہلے ام البنین کے گھر کی طرف آئی اور آ کر کہا اماں تیرے علمدار کا پرسہ دینے آئی ہوں. دو جملے ہیں عزیزو, پڑھ سکا تو بہت روگے. مختل کہتا ہے کہ ایک بار ام البنین اور زینب گلے مل کے بہت روئی. عید کے دن جب زینب آتی تھی تو عباس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے سے ٹھنڈے اور تازے پانی کا انتظام کرتے تھے. عباس کے 10 برس کے بیٹے فضل کو یہ بات معلوم تھی. جب اسے پتا چلا کہ علی کی بیٹی گھر سے چل پڑی ہے تو وہ گھر سے نکلا, مشق لے کر نکلا. زینب نے جب ام البنین کو پرسہ دیا تو ایک بار گھر پہ نظر ڈالی اور بے اختیار کا اماں فضل کہاں ہے, تو ام البنین نے دیکھا فضل نظر نہیں آتا. ابھی ذرا دیر گزری تھی کہ ننھی سی مشک سر پر رکھے ہوئے پانی چھلکتا جاتا تھا اور آگے بڑھتا تھا اور کہتا تھا شہزادی عباس کا بیٹا. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, خدا بندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشکبار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما. یہ ہاتھ جو حسین کے ماتم میں سینوں پر پڑھتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما.
باب الحوائج کے ذکر کے سلسلے میں بانیان مجلس و حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، تمناؤں کو برلا، حاجتوں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً جن کے لیے درخواست کی گئی ڈاکٹر محمد علی طباطبائی کی دختر، پروردگار شفائے کامل و عاجل عطا فرما، بانیان مجلس و حاضر مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد صالح و نرینہ کرامت فرما، پالنے والے جو بے خطا قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما، اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اگر تیرا امر حتمی جسے ہم موت کہتے ہیں ہمارے ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے ہادی سے ملحق کر دے۔